کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا، ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتی جتنی جلد بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، بلکہ جو صغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان صغائر کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ ہمارے سے جھڑتے ہیں تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمارے سے دور بھی ہو گئے اور ہمیں پاک صاف کر دیا گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ، بلکہ فرمایا ہم نے تم کو جو بڑے گناہوں سے منع کر رکھا ہے، اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم اس کے صلے کے اندر تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ ایک تو ہے کہ تم وضو کرو گے تو جھڑیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تم کچھ اعمال کرو گے تو اس کی برکت سے یہ گناہ ساتھ جھڑ جائیں گے، لیکن اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری اس بات کا اعزاز تمہیں دیتے ہوئے کہ تمہیں اللہ کے حکم کا پاس ہے اور تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، اور جو چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی تمہارے سے ہٹا دیں گے، تمہیں صاف کر دیں گے اس طرح۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اور اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکی بھی تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کرو، کیوں؟ تم ہوہا، جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ یہ کیسا اس کا الوہی انتظام ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کتنے سامان رکھیں۔ چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے، نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے، کسی کو مسکرا کر ملنے سے معاف ہو گئے، رستے میں پڑی ہوئی چیز ہٹا دی تو اس سے معافی ہو گئی، دروشی پڑا تو گناہ معاف ہو گئے اور خطائیں دھل گئیں اور درجات بلند ہو گئے، اور نیکی کی تو ساتھ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو باقی رہی بات کہ کبیرہ گناہ، بڑی بڑی باتیں، تو شرک سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایمان شرک سے برات کا اظہار ہے تو شرک بھی معاف ہو گیا، ورنہ شرک معاف نہیں، اور باقی کبائر بھی توبہ سے، رجوع اللہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازیوں کا رنگ ہے کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں اور اپنی معذرت پیش کر دیں تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا۔ جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، میں نے یہ زیادتی کی، واقعتاً زیادتی کی، اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا، دونوں امکان ہوتے ہیں۔ پھر معاف کرے گا تو کتنا رگیدے گا، مجھے کتنا احساس دلائے گا، اور اس کے بعد معاف کرے گا، تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری تذلیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی، کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے۔ اسی لیے لوگ اڑ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لیے تو پھر آہستہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، تو جب ہم وضو کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لیے تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا
تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی۔ وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے، اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہیں، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے، اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے۔